بجٹ 2020, 21 اور 22 پاکستان تحریک انصاف کا یہ تیسرا بجٹ عمران خان کی حکومت پیش کرنے جا رہی ہے۔ اس بجٹ سے ڈہرکی کی عوام کو کیا امید ہے؟ رپورٹ کر رہے ہیں ڈہرکی سے راہب علیزاد سوملو۔ جی راہب، بتائیے گا کہ عوام کا کیا کہنا ہے؟ یہاں کی عوام کے لیے اور گزشتہ دنوں جو بجٹ ہوئے اس پر تھوڑے سا تجزیہ کے لیے ہم بات کرتے ہیں محمد کلیم صادق بھٹی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بجٹ نے تو جتنے بھی بجٹ آئے ہیں اس نے عوام کو تو کچھ نہیں دیا، اور عوام کو عمران خان کے یہ دوسرے بجٹ سے بھی کوئی اچھی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم ہر لحاظ سے جو ہے وہ IMF اور ورلڈ بینک کے جو ہے ماتحت ہو چکے ہیں، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بنیا کا قرض ہوتا ہے، جب بندہ اس کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی مرضی کے ساتھ ہی سارا کچھ چلا جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ کا ہیر پھیر ہوگا، ممکن ہے اس میں وہ ہمیں کو خوش نما الفاظ وغیرہ دکھا کے اور اچھے لباس پہنا کے الفاظوں کو پیش کر دیں، مگر دوسری ماضی کی حکومتوں سے مختلف نہیں ہو سکتا، اور عوام کو کوئی سے اچھی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ کہہ تو یہی رہے ہیں کہ ہم بجلی نہیں بڑھائیں گے، ہم جو ہے اس کے علاوہ نئے ٹیکسز نہیں لگائیں گے۔ تو ٹیکسز تو ایسے ہیں کہ یہ ہمیں بتاتے ہی نہیں ہیں، بلوں میں ایسے بہت سارے ٹیکسز آ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ ہم سے وصول کر لیے جاتے ہیں۔ کیا آپ بحیثیت سینئر صحافی آپ نے ہر چیز پر نظر رکھی ہوئی ہے، خورد و نوش اور دیگر اشیاء پر جو عام زندگی میں عام انسانوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اس حوالے سے کیا آپ حکومت کے لیے کوئی پیغام ایسا دینا چاہیں گے، وفاقی حکومت کے لیے، سندھ حکومت کے لیے، تاکہ آپ جیسے سینئر صحافی جو اپنی رائے دیں، یہی رائے ہم کوشش کر رہے ہیں ریڈ نیوز کی جانب سے کہ اعلیٰ ایوانوں تک پہنچائیں؟ کل میں ان کا جو اسٹیٹ بینک کا شبر زیدی تھا، اس کا میں ایک تجزیہ سن رہا تھا، تو اس نے یہی کہا کہ میں نے جو ان کو تجاویز وغیرہ دی تھیں کہ جب تک آپ ان لوگوں سے بجٹ ریکور نہیں کرتے کہ جو بجٹ ان کے جو ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتے، جن کے پاس ٹیکس دینے کی استطاعت ہے، وہ اس کا نام کیا، ان کے پاس اتنے پیسے ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، زمینیں ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، وہ تو ان کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ لوگ ٹیکس نہیں دیں گے تب تک عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ اسلامی کال کوڈ کیا کہ جو حکومت ظلم پر قائم ہو وہ کبھی قائم نہیں رہ سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جن لوگوں سے ٹیکس لے رہے ہیں وہ تو ٹیکس دینے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ جب وہ لوگ ٹیکس دینے کے قابل نہیں ہیں، آپ بار بار انہی سے ٹیکس لیتے جائیں گے اور ان سے بغیر پوچھے ٹیکس لیتے جائیں گے تو آپ ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم کی حکومت کبھی بھی وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ تو ان کو یہ چاہیے کہ جو لوگ اصل ٹیکس جن کے اوپر بنتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر جو بھی تھوڑا بہت مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو وہ تھوڑا بہت احتجاج کر کے ان کو بلیک میل کر کے اور وہ اپنے مطالبات منوا لیتے ہیں، اور وہ ٹیکس کے دائرے میں آتے ہی نہیں ہیں۔ ٹیکس تو یہ ان لوگوں سے لے رہے ہیں جو ٹیکس دینے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اب ہم عام بندہ ہے، وہ 100 روپے کا اگر میزی لوڈ کرواتا ہے تو اس کے اندر دیکھ لیں کہ پہلے 25 روپے کٹ جاتے تھے، ابھی 12 روپے کٹ جاتے ہیں۔ 12 روپے وہ ہیں، اس کے علاوہ 12 پیسے کا ٹیکس ہے، یہ ٹوٹل جا کے 60 روپے بچتے ہیں، تو 40 پیسے تو وہ وہیں کٹ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سوئی سے لے کے بلیڈ سے لے کے جتنی بھی چیزیں ہیں آن لیڈی آپ دیکھ لیں تو ہم کتنا ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ عام بندہ ہے، اگر بڑے لوگوں سے ٹیکس لیں، جن کی ملیں ہیں، جن کے کارخانے ہیں، جو بڑے لینڈ لارڈ ہیں، جن کی ہزاروں ایکڑ زمینیں ہیں، ان سے اگر ٹیکس لیں تو عوام کو ریلیف دیں۔ عوام کو تو ریلیف دینے کے تیار نہیں ہیں، جن کا شام کو چولہا نہیں جلتا انہی سے ٹیکس لیے جا رہے ہیں۔ تو ان کو جب تک ان لوگوں کو جو ٹیکس دینے کے اہل ہیں ان کو دائرے میں جب تک نہیں لائیں گے تو یہ پاکستان کی عوام ترقی نہیں کر سکتی، پاکستان کی عوام کی جو غربت ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ PTI کے دور حکومت میں FBR کے چیئرمین لگنے والے شبر زیدی کے خیالات کہ جب تک اوپرلی سطح تک آپ ٹیکس کو ادا نہیں کرتے تب تک اس ملک میں یہ جو بجٹ ہے یہ صحیح طریقے سے عوام تک صحیح طریقے سے ریلیف نہیں دے سکتا۔ تو لہٰذا اس حکومت کو چاہیے کہ اسی کے جو بندے جو اچھائی کرنے چاہتے تھے ان کو ہٹا کر دوسرے اپنے من پسند لوگوں کو لگا دیا گیا۔ اسی حوالے سے آئیے دوسرے لوگوں سے جانتے ہیں کہ بجٹ 2021-2022 کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں۔ بہت شکریہ راہب اپڈیٹ
کرنے کا۔